نہیں آئے یا ان کے وزارت خارجہ کی جانب سے ہیڈ کانسٹیبل آیا تھا ایک. چلیں آپ بھوکے ننگے ہیں, آپ ضرورت مند ہیں, آپ ڈیپینڈنٹ ہیں, آپ پیراسائٹ ہیں, آپ کو کوئی بھی نہیں رکھنا چاہتا. دوستو تو میں ہوں آپ کا دوست بتی, اور ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دو. اگر آپ بھی بات کو سپورٹ کرتے ہو تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں, ویڈیو کافی انٹرسٹنگ اور مزیدار ہے. ہے کہ جناب پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ جو ایک کنٹروورسی ایگزسٹ کر رہی تھی سعودی عرب کے حوالے سے, اس کے بعد چائنا کے دورے پر تشریف لے کے گئے ہیں. اور چائنا کے دورے پہ جب ہم پہنچے ہمارے وزیر خارجہ, تو وہاں پہ استقبال کے لیے پاکستان کی ایمبیسی کا عملہ ہی موجود تھا, اور چائنیز کی طرف سے ان کے دفتر خارجہ کا کوئی افسر نہیں آیا. اس کو بہت سارے لوگوں نے بہت سا ایشو بنایا. ہم ویسے بہت سارے چائنا ہو یا سعودیہ ہو, ہم وہاں پہ پروٹوکولز پہ یقین نہیں رکھتے, اور اسی لیے جسے کہتے ہیں کہ بچھ جاتے ہیں. ہم بھی جائیں تو وہ بھی بچھ جاتے ہیں, وہ آئے تو ہم بھی بچھ جاتے ہیں. اس دفعہ جب وہ نہیں بچھے سعودیہ والے تو ہمیں بہت فیل ہوا, اور ہمیں اپنی بڑی بےزتی سی محسوس ہوئی کہ یہ کیا ہوا. مجھے ایک بات بھٹی صاحب, اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ معیشت ہی ہے نا. جی جی. اور ہم اپنے سب سے بڑے دوست, اور معیشت سے بھی بڑا مسئلہ یہ حکومت نہیں, معیشت ہے. ہماری حکومت کا وزیر خارجہ ان کی سیکنڈ موسٹ پاورفل شخصیت سے ملنے گیا ہے. یار نہ فناس کا بندہ ساتھ ہے, نہ سی پیک کا بندہ ساتھ ہے. کیا لینے گئے ہیں؟ آمد کا موسم ایسے بھی ختم ہو گیا ہے, تو ہم لینے کیا گئے ہیں وہاں پہ؟ اب بات یہ ہے کہ آپ ایک تو گھبرا بہت جلدی جاتے ہیں. یہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ سے مراد یعنی ہم لوگ سارے. ہم لوگ گھبرانا نہیں, آپ نے ویسے میرا نام نہیں لیا, کہنا مجھے چنا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایئرپورٹ پہ ان کا کوئی اعلیٰ حکام اگر انہوں نے نہیں آئے یا ان کے وزارت خارجہ کی جانب سے, دیکھیں ہیڈ کانسٹیبل آیا تھا ایک. چلیں وہ نہیں وہ اور بھی لوگ تھے ہمارے اپنے وہاں ایمبیسی کے, ہماری ایمبیسی کے لوگ تھے وہاں. وہ مسئلہ یہ ہے جی کہ اگر نہیں آئے کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے وہ چائنیز جلدی سو جاتے ہوں گے. وزیر خارجہ لے دیڑھی کیسے جا رہا ہے جنا گھر, چلے وہ اس وقت کہیں آرام فرما رہے ہوں گے یا کوئی اور ضروری کام کر رہے ہوں گے. صرف ہمارے سے تو نہیں ملنا. چائنا سپر پاور ہے, اکنامک پاور ہے, وہ کسی اور سے بھی میٹنگ ہو سکتا کر رہے ہوں, یا وہ اپنے صدر سے مشورہ کر رہے ہوں. میں نے کچھ دیر کے بعد وزیر خارجہ آئے ہیں پاکستان سے, ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر خارجہ بھی 2 بجے اٹھتے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا ہے چائنا میں, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا, چائنا میں سپر پاور ہے تو وہ نہیں. چائنا جی وہ صبح 4:30-5 بجے اٹھ جاتے ہیں. میں ایک دفعہ گیا ہوں ماضی میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ دورے پہ, تو وہ تو صبح 5:30-6 بجے اٹھے ہوتے ہیں سارے, ریڈی ہوئے ہوتے ہیں, کوٹ پینٹ پہن کے ہمارے سے بھی پہلے تیار ہو جاتے ہیں. نماز ظاہر ہے انہوں نے نہیں پڑھنی ہوتی, لیکن وہ صبح منہ دھیرے اٹھ جاتے ہیں. بالکل سارے وہ واک کرتے ہیں, سیرے کرتے ہیں. نہیں تو پھر کیوں نہیں آئے؟ ہاں جی, وہ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک جو بات آپ نے جو کہی ہے اس میں میں یہ کہوں گا کہ وزیر خارجہ صاحب چائنا جو ہے جی کسی کو بھی لے کے نہیں گئے. آپ نے یہ مجھ سے پوچھا ہے. مسئلہ یہ ہے جی کہ وہ چونکہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کی پردہ داری بھی ہوتی ہے, جو ہم نہیں بتانا چاہتے کئی لوگوں کو یا کئی دوستوں کو, تو پھر ہم نے اس سے ان سے بالا بالا کرنی ہوتی ہے. جب ہم کچھ چیزیں ایسی بالا بالا کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت سارے ایسے دوستوں کو پیچھے چھوڑ کے جانا ہوتا ہے, یا ہم ان سے گائیڈ لائنز لے لیتے ہیں, پرچیاں لے لیتے ہیں, جیب میں رکھ لیتے ہیں کہ جی ہم اس پہ موضوع پہ بھی بات کر لیں گے. یا ایگزم بینک جو بینکار ہیں ان کی جو انہوں نے قرضے ورضے دیے ہیں ہمیں, ان سے وہ معاملہ ضرور وہ اٹھائیں گے جی کہ ہم اتنے ذرا اپنی پیمنٹ سٹاک اپ نہیں کر سکتے کسی بھی جگہ پہ. اگر وہ تیار ہے تو اس کو چلا دیں. 2 سال تو ہو گئے, 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جی, 2.5 سال ہو گئے تقریباً اس کو مکمل ہوئے. ہماری مجبوری یہ ہو گئی ہے کہ چونکہ ہمارا جھنڈا پاکستان میں ہی جو ہے وہ بڑے مسائل کا شکار ہو گیا ہے, تو ہم باہر جا کے کیا کریں گے. اب مسئلہ یہ جی کہ ہم ایک طرف سعودی عرب سے غلط گل ہے. دیکھو دفتر خارجہ کا دروازہ پاؤں کے ساتھ کھول کے آپ ہمیں ٹک ٹاک بنانے. جی بالکل ایسے ہی ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں نا. ہم کیا کریں؟ دیکھیں آپ زیادہ الیبوریٹ کر دیتے ہیں. میں نے تو مخصوص الفاظ میں اس کی نشاندہی کی ہے کہ آپ نے زیادہ کہہ دیا. چلیں ہم نے جھنڈا یہاں اس کو نہیں قدر کی, تو باقی تو دیکھیں رضی صاحب, جب میں اپنی عزت اپنے گھر میں نہیں نہ کرواؤں گا, بالکل ٹھیک ہے, باہر سے مجھے کسی نے آ کے نہیں عزت دینی ہے. یہ سمپل سی بات یہ ہے. 2 بہت بڑے بڑے تبصرہ نگار جو پاکستان کے ہیں ان کا نقطہ نظر آ گیا ہے. سانو پتہ ہے کہ ایسی کی کار ہے. 2008 میں اگر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلی دفعہ متعارف ہوئے تھے بطور وزیر خارجہ جناب شاہ ٹھیک ہے. اچھا پھر آ گیا ہے ہنا ربانی گھر کا دور. اب میرا جو پس منظر بتانے کا مقصد ہے پیش منظر پہ آنے کی وجہ کہ اب پھر شاہ محمود قریشی ہیں. میں تو بڑے آپ مائنڈ نہ کیجئے گا, میں بڑے مؤدبانہ انداز میں یہ کہتا ہوں کہ قریشی صاحب سے یہ دوسری دفعہ وزارت خارجہ
नहीं संभाली। अव्वल तो वज़ारत ख़ारजा वन मैन शो नहीं होता, किसी भी हुकूमत की पूरी पॉलिसी होती है। वो सारी बातें अपनी जगह कि आपकी इकोनॉमिक्स ठीक है, आप घर से खाते हैं तो सारे ब्लॉक आपको रखना चाहते हैं, आप भूखे नंगे हैं, आप ज़रूरतमंद हैं, आप डिपेंडेंट हैं, आप पैरासाइट हैं, आपको कोई भी नहीं रखना चाहता। किसी के साथ आप चल पड़ते हैं तो वो कहते हैं चलें यार क्वांटिटेटिवली सही। अब मुझे तो जाना लगता है आपके शाह महमूद कुरैशी साहब का, ना जाए तो वो अलग बात है। यहीं बैठ के जब मैंने कहा था ना कि मुझे मिर्जा साहब का जाना लगता है, तो दोनों भट्टी हजरात जो है ना ये मुझसे नाराज होते थे, यार आप रोज ये बात करते हो। तो अगर आप देखें असूली इनका भी जाना बनता है। आप अकेले रह गए हैं। कहाँ आप फरमाया करते थे कि हम ईरान और सऊदीया की सुलह करवाएंगे, और कहां आज आप पे शक किया। आप जो मर्जी कह लें, आप जिससे मर्जी बिगाड़ लें, चाहे आपने सऊदीया से बिगाड़ी है, नहीं बिगाड़ी, माफी मांग ली है, नहीं मांग ली, 2 साल से आप सी पैक को भूले हुए हैं और नैब पैकेजेस चल रहा है, इसमें आप सारी वजारतें जो खारजा उसे भूले हुए थे, जिसका अब हम खमियाजा भुगत रहे हैं। रजी, मैं, आप, अमार मसूद और मुमताज भट्टी, अरसलान भट्टी, हम फेल हो गए हैं खारजा पॉलिसी में। देखिए मुल्क फेल हो गया ना, और फेल करने वाला कौन है? एक हम नहीं नाम लेते बड़े साहब का, मुझे पता है कि बड़े साहब की इतनी नहीं मानते शाह महमूद कुरैशी साहब। पता नहीं वो हमसे यानी पाकिस्तान से किस बात का दुख ले रहे हैं। अरसलान नईम नामी शख्स ने, किसी ने आज़ाद उम्मीदवार ने उन्हें हराया था, वो वजीर आला नहीं बन सके तो वो वजीर खारजा बन गए। अब जरूरत ही समर किया। देखे क्यादत किसे कहती है? लोग तो कहते हैं ना क्यादत बंद गली से रास्ता बना लेती है। हमें ईरान को भी साथ लेकर के चलना था, हमें सऊदीया को भी साथ लेकर के चलना था। पिछली 2 करप्ट हुकूमतें जिन्हें ये करप्ट कहते हैं, वो इनको इनकी झोली में सी पैक भी दे करके गए हैं, वो सऊदीया भी दे करके गए थे, वो चाइना भी दे करके गए थे, और अमेरिका भी दे करके गए थे। अब इनसे वो भी सारे रफ्ता रफ्ता जो चौधरी थे, बैनुल अक़वामी बरादरी में जो चौधरी हैं, वो बिखर रहे हैं। तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप नाकामी के अलावा कुछ नहीं कह सकते। आप ज़रबे तक़सीमें दे के आप कहें यूं हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके वजीर खारजा साहब को, आपके वजीर आज़म साहब को इकट्ठे बैठना चाहिए और इसको इस्तेमाल करें। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, देखें कश्मीर पॉलिसी हमारी टोटली फेल हो गई। हम रोजाना झूठ बोलते हैं। उसके जो यार मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, फिर आप भट्टी से तबसरा लीजिएगा, ये लाहौर वाले भट्टी से। यार जिनके पास इतना बड़ा सूबा आया, जिन्होंने सूबे के पूरे सिस्टम का धड़न तख्ता करवा दिया, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर और खारजा पॉलिसी पे कुछ कर सकेंगे? इससे बड़ा और कोई मजाक नहीं है। इससे बड़ा और कोई मजाक नहीं है। अकेले रह गए हम भट्टी साहब। इन्होंने तो बिल्कुल ही ये चार्जशीट ही कर दिया वैसे हुकूमत को। फिर उसमें हमने कोशिश बहुत की अमेरिकन ब्लॉक की तरफ जाने की, लेकिन अमेरिका का अब हमें वो इंटरेस्ट नहीं रहा। और जिस तरह जैसे आपने देखा कि सऊदी अरब ने भी अब उस तरफ कुछ रुजू किया है इसराइल की तरफ, और वो अमेरिका के कहने पे उस पर मजीद बात हो भी सकती है। तो अगर हम उस ब्लॉक में रहते हैं तो हमें शायद उस स्टेज पर जाना पड़े। ये मसला ये है कि हमने अपने जहनों की जिस तरह परवरिश की हुई है उसके मुताबिक हम ये इस तरह की बात नहीं सुन सकते। दूसरी तरफ चाइना भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। जो आपने पंजाबी में एक बात कही शुरू में कि हमें तरह बेइज्जती महसूस होती है, वो महसूस नहीं होती, वो बुनियादी तौर पर बेइज्जती की बात है। और ये सफारत खानों में इस्तकबाल नहीं होता जब कोई इस लेवल के लोग जाते हैं। उनका अगर आपने गर्मजोशी दिखानी हो तो आप पब्लिकली दिखाते हैं। मेरे ख्याल में ना हम दोनों तरफ बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कोई बहुत अच्छी सिचुएशन